أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء. اے پروردگارا میں سوالی ہوں، دعا کا طالب ہوں، التجا کرتا ہوں تجھے تیری رحمت کا واسطہ کہ جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، واسطہ تجھے تیری اس قوت کا کہ جس سے تجھے ہر چیز پر قاہری حاصل ہے، وہ کہ جس کے سامنے ہر چیز سر کو جھکائے ہے، واسطہ اس قوت کا کہ جس کے سامنے ہر چیز حقیر اور پست ہے، وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٍ وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور رجبیون مل کر یا نور یا قدوس یا نور یا اول الاولین ویا آخر الاخرین. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اے پروردگارا میرے وہ گناہ بخش دے جو برائیوں سے محفوظ رکھنے والی پناہ گاہوں کو مسمار کر دیتے ہیں. برائیوں سے محفوظ رکھنے والی پناہ گاہیں، اے شہید تیری پناہ گاہ تو برائیوں سے محفوظ رکھنے والی تھی کہ آج تک کئی ہزاروں جوانوں کو برائیوں سے محفوظ رکھتی آئے ہیں. یہ ISO کہتے ہیں کہ جب کسی بچے کی طرف اشارہ کر کے کوئی بزرگ کہتا ہے نا یہ ISOنین ہے، پتہ لگتا ہے کہ اس انسان کی سرتاپا تربیت کی ہوگی کسی نے. وہ انقلابی ہوتا ہے، وہ بسیجی ہوتا ہے. اے پروردگار گناہوں سے محفوظ رکھنے والی پناہ گاہیں تو نے میرے گناہوں کی وجہ سے مسمار کی ہے.
میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے میں ڈاکٹر محمد علی جیسی شخصیتوں سے محروم ہوا۔ ارے تو نے میرے وہ گناہ بخش دے کہ جن کی وجہ سے تو نے ہمارے باپ کا سایہ شہید عارف کا سایہ ہم سے چھین کر ہمیں یتیم کر دیا ہے۔ وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے تو نے ہم سے قاسم سلیمانی واپس لے لیا۔ اے خالق ان گناہوں کو بخش دے جو عذاب نازل ہونے کی وجہ بنتے ہیں، وہ گناہ بخش دے جو نعمتوں کو آفتوں میں بدل دیتے ہیں، ان گناہوں کو بخش دے جو دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے، ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے تیری رحمت کی امید ختم ہو جاتی ہے، ان گناہوں کو بخش دے جو مصیبتیں نازل کراتے ہیں۔ مومنین آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو پتہ ہے امام رضا علیہ السلام تمام ائمہ کے حرم میں ایک دروازہ ایسا ہوتا ہے جسے باب قبلہ کہا جاتا ہے۔ ارے اس دروازے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان قبلے کا رخ کرتا ہے نا تو درمیان میں وہ مرقد آ جاتی ہے، وہ مقام آ جاتا ہے جو قرب الہی کی وجہ بنتا ہے۔ آج ابھی آپ لوگ، میں کہوں گا کہ یہ ڈاکٹر محمد علی کے باب قبلہ پر آپ بیٹھے ہیں، خدا نے آپ کے رخ اور اپنے رخ کے درمیان شہید کی مرکد کو رکھا ہے۔ اے میرے دوستوں، میں آپ کو قسم خدا کی کہہ کر کہتا ہوں کہ اس سے بہتر آپ کو زندگی میں ایسا موقع نصیب نہ ہو سکے گا۔ آئیے آج خدا سے، آج اس شہید کے وسیلے سے اس قبلہ رخ ہو کر اس پروردگار سے اس معافی کی طلبی کریں کہ جس کے بعد خدایا ہمارے لیے اپنی توفیقات کے خزانے کو کھول دے۔ اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتو وکل خطیئت اخطأتو اللہم انی اتقرب الیک بذکرک پروردگارا میں تجھے یاد کر کے، تیرا ذکر کر کے تجھ سے قریب آنا چاہتا ہوں۔ اس قریب ہونے کے وسیلے میں تیرے حضور شفاعت کا امیدوار ہوں، تیرے جود و کرم کا واسطہ دے کر تجھی سے التجا کرتا ہوں۔ پروردگارا میں خود سے قریبی نصیب فرما، ہمیں ادائے شکر کی توفیق دے اور اپنی یاد کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ میں مختصر سے آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران سے ایک شخص نے سوال کیا، آپ بتائیے کہ آپ یورپ اور امریکہ کی ان یونیورسٹیوں میں پڑھ کر آئے ہیں،
کیا ایسا آپ کے پاس نسخہ تھا کہ جس نے آپ کو ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کو مصطفیٰ چمران بنایا ہے، آپ کو سید الشہداء کا مقام حاصل ہے؟ مصطفیٰ چمران کہتے ہیں کہ جس روز میں اس ملک کو چھوڑ کر تعلیم کے حصول کے لیے جا رہا تھا، میری ماں نے مجھے قسم دے کر ایک بات کہی تھی، اے مصطفیٰ چمران، اپنے دل کو کبھی بھی یاد خدا سے غافل نہ کرنا۔ کہتے ہیں یہ وہ وصیت ہے جسے میں نے اپنی ہر گھڑی اپنے دامن کے ساتھ باندھ کے رکھا، یعنی یاد خدا کو میں نے اپنے دل میں راسخ کر لیا، اور اسی چیز نے مجھے مصطفیٰ چمران بنایا ہے۔ اے پروردگارا، اپنی یاد کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع ان تسامحنی، کہ تو ہماری بھول و چوک کو معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، اور جو حصہ تو نے میرے لیے مقرر کیا ہے مجھے اس پر راضی و قانع فرما۔ اللہم واسألک سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته، اللهم عزم سلطانه وعلى مكانك وخفي مكروه وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك۔ پروردگارا تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے۔ اللہم لا اجد لذنوبی غافرا، اے وہ جو میرے گناہوں کا بخشنے والا ہے، اے وہ کہ جو میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں کہتے ہیں، اے پروردگار، اگر تو میرے عیبوں کو میرے گھر والوں پر ظاہر کر دے گا تو پروردگارہ میرے گھر والے مجھے چھوڑ دیں گے، اگر تو میرے عیبوں کو میرے قبیلے والوں پر ظاہر کر دے گا وہ مجھے اپنے قبیلے سے نکال دیں گے، اگر تو میرے عیبوں کو میرے ماں باپ پر بھی ظاہر کر دے تو میرے ماں باپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ ارے تو ہے جس نے میرے عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے، اور میرے برے اعمال، میری بری زندگی کو اچھی زندگی سے بدل دیا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ظلمت نفسی ظلمت نفسی، آواز بلند، ظلمت نفسی ظلمت وتجرأت بجہلی، میرے آقا میں نے اپنے جہل کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ وسکنت الى قدیم ذکرک لی ومنک علی، اللہم مولائی کم من قبیح سترت، تو نے میری کتنی برائیوں کی پردہ پوشی کی ہے، تو نے مجھے
مجھ پر سے کتنی سخت بلاؤں کو ٹالا ہے، تو نے مجھے میری کتنی ہی غلطیوں اور ذلتوں کی رسوائی سے تو نے بچایا ہے۔ مومنین، زندگی میں کئی بار ایسا موقع آتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ اب یہ جو میرے سے غلطی ہوئی ہے نا، اس کے بعد مجھے بڑی ذلت ملنے والی ہے، لیکن خدا اپنے بندے کو ایسے بچا لیتا ہے، وہاں پر ایسے بچا لیتا ہے کہ اگلے ہی روز انسان احساس کرنے لگتا ہے کہ خدا تو نے مجھے نئی زندگی دے دی ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں پروردگارا، ارے میری کتنی ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کی رسوائی سے تو نے مجھے بچا لیا ہے، مجھ پر سے بے شمار ناگوار آفات کو تو نے دور کیا ہے، اور کتنی ایسی خوبیاں ہیں کہ جن کا میں اہل بھی نہ ہوں، تو نے لوگوں میں مشہور کر دی۔ برادران، میں نے یہ نہیں کہا خدایا وہ خوبیاں کہ جن کا میں حامل نہ تھا، نہ، خدایا تو نے وہ خوبیاں مشہور کی ہیں کہ جن کا میں اہل بھی نہ تھا۔ تو نے لوگوں میں مشہور کر کے مجھے عزت بخشی ہے۔ اللہم عزب بلائی وافرت بی سوء حالی وقصرت بی اعمالی۔ میرے آقا، مجھے میرے اعمال نے اپنا غلام بنا لیا ہے، اپنے گناہوں کے سبب، اپنی غلطیوں کی وجہ سے میرے ہاتھ پس گردن بندھ چکے ہیں، اور دنیا نے اپنی لمبی لمبی امیدوں کی وجہ سے مجھے اصل نفع یعنی تجھ سے محروم کر رکھا ہے۔ ونفسی بجنایتها ومثالی یا سیدی فاسألک بعزتک۔ اے آقا، تجھے تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، میری بد عملیاں اور میری غلط کاریاں، میری دعا اس زیارت اور اس عمل کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ میرے جن رازوں سے تو واقف ہے، مجھے ان کی وجہ سے رسوا نہ کرنا، اور خلوتوں میں انجام دیے گئے ان گناہوں پر سزا دینے میں جلدی نہ کرنا۔ من سوء فعلی و اساءتی و دوام تفریطی و جہالتی و کثرت شہواتی و غفلتی، وکن اللہم بعزتک لی فی کل الاحوال رؤوفا۔ اے پروردگار، اپنی عزت کے صدقے میں تو ہم پر ہر حال میں مہربان رہنا۔ اے پروردگار، ہمارے تمام معاملات میں تو اپنا لطف و کرم فرمانا۔ الہی و ربی ملی غیرک، آقا تیرے سوا ہمارا کون ہے کہ جس سے سوال کرے اپنی مصیبت کو دفع کرنے کا۔ آقا، صبح تیری اذان ہوتی ہے، میں کمبل میں گھسا رہتا ہوں، نماز میں تاخیر کرتا ہوں، اپنے دنیا کے معاملات کے لیے جھوٹ بولتا ہوں۔ ارے کتنی ایسی غلطیاں ہیں میرے آقا، تیرے سوا میرا کون ہے؟
کہ جس سے سوال کروں کہ وہ مجھے توفیق دے کہ میں نماز والے وقت ادا کر سکوں، کہ مجھے توفیق دے کہ میں جھوٹ سے بچوں، کہ مجھے توفیق دے کہ میں شیطان کی اطاعت سے بچا رہوں۔ الہی و مولاي اجریت علی حکما اتبعت فیہ هوى نفسی ولم اعترض فیہ من تزیین عدوی فغرنی بما اهوى واسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بأس حدوده وخالفت بعض أوامره فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك اے پروردگار میں آ گیا ہوں یا الہی، پروردگار تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ مجھے معلوم ہے مالک میں تجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، میں نے اسی لیے تیرے کعبے کا جب رخ کیا ہے نا تو درمیان میں اس مرقد کو وسیلہ بنا لیا ہے تیرے سامنے۔ اے خالق تیری نگاہ جب میری طرف اٹھے گی نا، اے خالق تو میرے گناہ تجھے نہ نظر آئے، تو خدایا اس کریم ذات کے صدقے، اس شہید کے صدقے میں آیا ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنی کوتاہی اور اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد کوئی کامیاب نہیں آیا۔ اتنا شرمندہ ہوں کہ خدایا اگر تیرا گھر سامنے ہو تو آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، معتذرات نادمہ عذر خواہ ہوں، پشیمان ہوں، دل شکستہ ہوں، کیے پر نادم ہوں، بخشش کا طلبگار ہوں، تیری طرف متوجہ اقرار کرتا ہوں، مجھے تسلیم ہے میں معترف ہوں۔ الفاظ سنیے گا، لا اجد مفرا مما کان منی، کہ مجھ سے جو کچھ سرزد ہو چکا ہے اس کے بعد اب میرے بچ نکلنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں، اور نہ کوئی پناہ پاتا ہوں کہ جس کا اپنی اس پریشانی کے عالم میں رخ کر سکوں، غیر قبول کا عذری، سوائے اس کے کہ تو میری معذرت خواہی کی اس درخواست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وَإِدْخَالِكَ، اور مجھے داخل کر لے اپنے وسیع دامن رحمت میں، جگہ عطا فرما، اللہم فاقبل عذری وارحم شدت ذلی وفكني من سد وساكي، يا رب ارحم زفا بدني بواز بلندني، يا رب ارحم زفا بدني، يا رب ارحم میرے ہڈ
ہڈیوں کی ناطاقتی پر رحم فرما، میری جلد کی فرسودگی پر رحم فرما، یا من بدا خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تعزیتی، حبنی لابتداء کرمک و صالف برک بی یا الہی و سیدی و ربی، اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک و بعد من تبع علیہ قلبی من معرفتک و لہج به لسانی من ذکرک۔ اے پروردگار، اے میرے آقا، کیا تم مجھے اپنی آتش جہنم کا عذاب دے گا جبکہ میں تیری توحید کی ماننے والا، اقرار کرنے والا ہوں؟ میرا دل تیری معرفت سے سرشار ہو گیا، میری زبان پر تیرا ذکر جاری ہے، اور میرا ضمیر تیری محبت کا حلقہ بگوش بن چکا ہے، اور اپنے پروردگار کو سچے دل سے مان کر میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ ہیہات انت اکرم، میرے آقا کیا تو مجھے ابھی بھی اپنی بارگاہ سے نکال دے گا؟ کیا تو اس شخص کو بے سہارا چھوڑ دے گا جسے تو نے خود پالا ہو؟ او تبعد من ادنیت، آج کیا تو اسے خود سے دور کرے گا جسے تو نے خود سے قریب کیا ہو؟ کیا تو آج کی شب اسے اپنے ہاتھ سے نکال دے گا کہ جسے تو نے خود پناہ دی ہو؟ مومنین، آپ خوش نصیب ہیں، اس کرۂ ارض پر خدا سے نزدیک کے بہترین جائے پناہ میں آپ موجود ہیں۔ اے پروردگار، اس جائے پناہ کے صدقے اے خالق پروردگار، ہمیں اپنے گھر سے خالی نہ لوٹانا۔ کیا تو اسے بلاؤں کے حوالے کرے گا کہ جس کا تو نے خود ذمہ لیا ہو اور رحم کیا ہو؟ ولیت شعری یا سیدی و الہی و مولاي اتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا رب يا كريم، سب مل کر یا کریم یا کریم وأنت تعلم زافئا قليلا من بلاء الدنيا
الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسور يسير بقاؤه كثير مدته، فكيف تمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن وزبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والارض۔ اے پروردگار، آخرت کے اس عذاب کو نہ یہ آسمان سہ سکتا ہے نہ یہ زمین۔ یا سیدی آقا، ایسی صورت میں میرا کیا حال ہوگا جبکہ میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو ضعیف ہوں، میں ذلیل ہوں، میں مسکین ہوں، میں عاجز ہوں۔ یا الہی و ربی و سیدی و مولاي لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أزج وأبكي لأليم العذاب وشدته، فلئن أملت للبلاء ومدته، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وابني صبرت على غر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن ورجائي أفوي، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها زجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستزرخين۔ اے آقا، میں تجھے اس طرح پکاروں گا جیسے فریادی آہوزاری کیا کرتے ہیں۔ میں تیری رحمت کے فراق میں اس طرح روؤں گا جس طرح بچھڑنے والے آنسو بہایا کرتے۔ آپ لوگوں نے میت دیکھی ہے نا، میت پہ بچھڑنے والوں کا آپ کو آنسو نظر آتے ہیں، بچھڑنے والوں کی چیخوں پکار نظر آتی ہے۔ میرے مولا کہتے ہو میں تیری بارگاہ میں تیری رحمت کے فراق میں اس طرح روؤں گا جس طرح بچھڑنے والے آنسو بہایا کرتے ہیں۔ میں تجھے پکاروں گا أين كنت يا ولي المؤمنين، اے مومنوں کے مالک، یا غایت آمال العارفین، روتی ہوئی صداؤں سے یا غیاث المزدغیثین، یا غیاث خدایا تو استغاثہ کرنے والوں کی غیاث کرنے والا ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح سے شہید کو درمیان میں لے آئے
پھر تو ضرور سن لیتا ہے نا میرے مالک۔ اے خالق، اے استغاثہ کرنے والوں کے فریاد رس، بے حق شہید ہماری داد رسی فرما۔ یا حبیب قلوب الصادقین و یا الہ العالمین، افتراک سبحانک یا الہی و بحمدک تسمع فیہا صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاك تام عذابها بمعصيته وحبس بين أتباعها بجرمه وجريرته۔ اے پروردگار، میں وہ ہوں کہ جو اپنی نافرمانی کی پاداش میں قید کیا گیا ہوں، اپنی معصیت کی سزا میں عذاب میں گرفتار ہوں، جرم و خطا کے بدلے جہنم و ذلت کے طبقات میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ عجیب جملہ ہے، مگر تیری رحمت کے امیدوار کی طرح تیرے حضور فریاد کرتا ہوں، وَيُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْحِيدِكَ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِهِ يَا مَوْلَايَ فَكَيْفَ يَبْقَى فِي الْعَذَابِ وَهُوَ يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ وَرَأْفَتِهِ أَمْ كَيْفَ تُؤْلِمُهُ النَّارُ وَهُوَ يَأْمُلُ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ أَمْ كَيْفَ يُحْرِقُهُ لَهِيبُهَا وَأَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَى مَكَانَهُ أَمْ كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيرُهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ زَرْفَهُ أَمْ كَيْفَ يَتَقَلْقَلُ بَيْنَ أَتْبَاكِهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ أَمْ كَيْفَ تَزْجُرُهُ زَبَانِيَتُهَا وَهُوَ يُنَادِيكَ يَا رَبَّ أَمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ فِي رِتْقِهِ مِنْهَا فَتَتْرُكُهُ فِيهَا هَيْهَاتَ مَا ذَلِكَ الظَّنُّ بِهِ ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما آمنت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقتل لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدك وقضيت به من إخلاد معاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك قسمت أن تملأها من الكافر من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل سناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تاب لي في هذه الليلة کہ تو بخش دے تو معاف کر دے اسی رات اسی لمحے کل جرم اجرمتو وكل ذنب أذنبته وكل قبيح
أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أزهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم. اے آقا تو میری ان غلطیوں کو بھی جانتا ہے جس کو تو نے کرامن کاتبین میرے اعضاء سے چھپایا ہے. وبرحمتک اخفیت جسے تو نے اپنی رحمت سے چھپایا ہوا ہے. وبفضلک سترت کہ جن پہ تو نے اپنے فضل و کرم کی چادر ڈالی ہوئی ہے. مومنین دعا کا بہترین حصہ یہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے وَأَن تُوَفِّرَ حَظِّي اے پروردگار زیادہ سے زیادہ غذا عطا فرما ہر اس بھلائی میں سے جو تو نے نازل کی ہے ہر اس احسان میں سے جسے تو نے سرفراز کیا ہے ہر وہ نیکی کے جسے تو نے عام کیا ہے ہر وہ رزق کے جسے تو نے وسعت دی ہے ہر وہ گناہ کے جسے تو نے معاف کیا ہے ہر وہ غلطی کے جسے تو نے چھپا لیا ہے. یا رب 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 یا الہی و سیدی و مولاي و مالک رقی اے میری غلامی کے مالک اے وہ کہ جس کی مٹھی میں میری سانسیں ہیں اے وہ کہ جو میرے فقر سے میرے فاقہ سے آگاہی رکھنے والا ہے اے وہ کہ جو میرے مصیبتوں سے آگاہی رکھتا ہے. ارے ایسے صدا دینا کہ ڈاکٹر محمد علی آج اس مجمع پر فخر کرتے ہوئے خدا کے سامنے ہمارے حق میں دعا کر دے. کاش کہ ہماری اس دعا کی قبولیت میں یہی صدا ہمارے کام آ جائے. اے ڈاکٹر محمد علی جس طرح آپ کی حسرت تھی ہم ایسے مرنا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی زندگی ملے کہ دشمن کی آنکھ میں کانٹے کی طرح جیے ہر لحظہ دشمن ہمیں مارنے کی تمنا کرے اور آخر کار ہمیں ہماری منزل یعنی شہادت نصیب ہو جائے. اے ڈاکٹر محمد علی ہم صدا دیں گے آپ بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیجئے گا خدا کے سامنے سب مل کر یا رب یا رب یا رب آواز بلند یا رب یا رب یا الہی
نسألك بحقك، اے پروردگارہ تجھے واسطہ تیرے حق کا، تیری پاکیزگی کا، تیری عظیم ترین صفات کا، تیرے مبارک ناموں کا ہماری التجا ہے کہ ہمارے دن اور رات کے اوقات کو اپنی یاد سے معمور فرما۔ بلند آواز سے الہی آمین کہیں گے۔ اے پروردگارہ ہر لمحہ تیری فرما برداری میں بسر ہو، آقا ہمارے ان اعمال و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، اس طرح کہ ہمارے تمام اعمال و اذکار ایک ورد کی حیثیت اختیار کر لے اور ہمیں تیری اطاعت میں وہ دائمی و سرمدی کیفیت حاصل ہو جائے۔ یا سیدی یا من علیہ مولی، اے آقا اے وہ ذات جو ہمارا آسرا ہمارا بھروسہ ہے۔ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اے پروردگار جب میں دنیا والوں کے سامنے اپنی کوئی بات رکھتا ہوں تو وہ ڈرنے لگتے ہیں، کہیں دوسری بات نہ مجھے کہہ دے، کہیں تیسری بات اس کے منہ سے نہ نکل جائے، یہ میرے پاس سے اٹھ کر چلا جائے۔ ارے تو کتنا کریم پروردگار ہے، جو دوسری سے تیسری بات کرتا ہے تو اس کی اور قریب کر لیتا ہے، جو اور تجھ سے مانگتا جاتا ہے تو اسے اپنے آپ سے اور قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اے خالق، اے وہ کہ جو میرا آسرا میرا بھروسہ ہے، حتیٰ میں اپنی ماں سے بھی مانگتا ہوں نا تو دوسری بات پر ماں کا دل گھبرانے لگتا ہے۔ اے پروردگار تو کتنا کریم ہے، جو اپنے بندے سے جتنا مانگتا جاتا ہے تو اسے قریب کرتا جاتا ہے۔ اے وہ کہ جس کی سرکار میں اپنی الجھنیں پیش کرتا ہوں، میری الجھنیں بڑی ہیں، ارے میں نماز وقت پر نہیں پڑھتا، ارے میں نامحرم کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو نہیں جھکا پاتا، کیسے یہ آنکھیں خدا تیرے سامنے اشک بار ہو سکے۔ جھوٹ بولنے کا موقع ملتا ہے، ارے میری یہ زبان میں نہیں رکتی، میرے اختیار میں نہیں رہتی ہے میرے ماں۔ اے وہ کہ جس کی سرکار میں اپنی الجھنیں پیش کرتا ہوں، سب مل کر یا رب یا رب یا خدمتک جوارحی، اے پروردگار اس سے قبل کہ میرے یہ ہاتھ پاؤں تیرے سامنے میری غلطیوں کو بیان کرنے لگے، میری یہ آنکھیں تیرے سامنے میری غلطیوں کو بیان کرنے لگے، میری یہ زبان تیرے سامنے میری بد زبانی کو بیان کر، قوِ علا، اے پروردگارہ میرے ان اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے قوی فرما، میرے ارادوں کو فرائض کے انجام دہی کے لیے پختہ کر دے، ہمیں تو توفیق دے کہ تجھ سے قرار واقعی ڈرتا رہوں، کہ ہمیشہ تیری اطاعت میں سرگرم رہوں، یعنی جب اپنی اولاد کی تربیت کروں تیری اطاعت کروں، اپنی اولاد کے لیے رزق کماؤں تیری اطاعت کروں، خدایا صبح سے شام میری زندگی کو ورد واحد کی حیثیت اختیار فرما دے، وَهَبْ لِيَ الْجِدَّ فِي خَشْيَتِي وَالدَّوَامِ فِي الْاِتِّصَالِ بِخِدْمَتِكَ، کہ ہمیشہ تیری اطاعت ہی میں سرگرم رہوں، حتی اسرح الیک فی میادین السابقین، یہاں تک کہ بڑی آسانی کے ساتھ تجھ تک رسائی حاصل کر سکوں۔ اے خدا میں نہیں چاہتا کہ بستر پر ٹانگیں رگڑتا ہوا مروں، میں نہیں چاہتا کہ مرض کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مروں،
اے خالق مجھے شہادت کی موت نصیب کرنا کہ خدایا تو اپنے مقصد سے قریب کر دینا، یہاں تک کہ بڑی آسانی کے ساتھ تجھ تک رسائی حاصل کر سکوں اس میدان میں جہاں کوئی تجھ تک پہنچنے میں سبقت لے جانے کے لیے کوشاں ہے، کوئی ایسا ہے جو کسی کو بڑھ جانے کی کوشش کرتا ہے، ارے ایسے ہیں کہ جو ناصر صفوی کو پار کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ڈاکٹر محمد علی کو پار کرنا چاہتے ہیں، ارے کچھ ایسے ہیں جو شہید عارف سے آگے جانا چاہتے ہیں تیرے میدان میں جہاں پر سبقت لے جانے والے تیری طرف سبقت لے جانے کی کوشش میں تیرے شیدائیوں میں شامل ہو کر تجھ سے قریبی کا شوق پیدا کروں، تیرے مخلص بندوں کی طرح میں تجھ سے قریب رہوں اور اہل یقین کی طرح میں اپنے اندر تیرا خوف پیدا کروں اور تیری بارگاہ میں جب مومنین جمع ہو تو میں ان کے ساتھ رہوں۔ اللہم ومن ارادنی بسوء فالد، اے پروردگار جو ہم سے بدی کا ارادہ کرے تو اسے اپنی زد میں لے لے۔ پروردگار جو اس پاکستان کے استحکام سے کھیلنے کی کوشش کرے اے خالق تو اسے اپنی زد میں لے لے۔ پروردگارہ جو اس ISO کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرے تو اسے اپنی زد میں لے لے۔ اے خالق و مالک جو بھی رہبر کی طرف کوئی بری آنکھ اٹھائے خدایا تو اسے اپنی زد میں لے لے، جو ہمیں فریب دے تو اسے اپنے انتقام کی گرفت میں جکڑ لے، ہمیں اپنے ان بہترین بندوں میں قرار دے جو تیرے ہاں مقبول و کامیاب ترین ہیں، جنہیں تیری جناب سے سب سے زیادہ قربت حاصل ہے اور تیرا قرب حاصل کرنے والوں کے درمیان بندگان خاص کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ رتبے تیرے فضل و کرم کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ یہ رتبے ان وسیلوں کے بغیر ممکن نہیں، اسی لیے ہم نے تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، اپنی جھولی کو پھیلایا ہے، درمیان میں اس مرکت کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اپنی شان کریمی سے ہم پر رحم فرما، اپنی شان کے مطابق مہربانی فرما، اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رحمت سے انقلاب اسلامی کی محافظت فرما، اپنی رحمت سے پاکستان کی محافظت فرما، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر میں جاری فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کی مٹھاس نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول کر کے ہم پر احسان فرما، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، لغزشوں کو بخش دے، چونکہ تو نے اپنے بندوں پر اپنی عبادت کو واجب کیا، انہوں نے دعا مانگنے کا حکم دیا اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کا ضامن تو خود ہے، اسی لیے میرے پروردگار ہم نے تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، پس اپنی عزت کے صدقے میں ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اور ہمارے مرحومین ہمارے شہداء کو منزل تک پہنچا دے، ہمیں تیرے فضل و کرم سے جو امید و سمجھتے ہیں سے کبھی منقطع نہ ہونے دینا، اور جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی ہمارے دشمن ہیں ہمیں ان کے شر سے بچاؤ، یا سریع الرضا یا سریع یا سریع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذکرہ شفاء، اپنے روحانی امراض کے لیے یا من اسمہ دواء وذکرہ، مریضان مخصوصہ کے لیے بواز بلندی یا من اسمہ دواء وذکرہ
وطاعته غنا. اے پروردگار ہمیں اپنی وہ اطاعت نصیب فرما جو بے نیاز کرتی ہے، جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے انسان کو بے نیاز کرتی ہے. اے خدایا جتنا مرضی مال جوڑ لوں، ضمانت نہیں ہے کہ میری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی کہ نہیں، لیکن تیری اطاعت 1400 سال سے ضامن ہے کہ جو تیری اطاعت میں آ گیا وہ دوسروں کی محتاجی سے دور ہو گیا. اے پروردگار ہماری نسلوں میں اپنی اطاعت نصیب فرما، وہ اطاعت کی جو بے نیازی عطا کرتی ہے. ارحم الرأس مالہ الرجا، اس پر رحم فرما کہ جس کی واحد پونجی تیرا آسرا تیرا بھروسہ ہے، اور جس کا سامان دفاع گریہ وزاری کے سوا کچھ بھی نہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے پاس جواز نہیں ہوتا معافی کا، بس وہ رو دھو کر ہی کام چلاتے ہیں. اے پروردگار ہم بھی ان کمزوروں میں سے، ہمارے پاس اپنے دفاع کے لیے رونے دھونے کے سوا کچھ بھی نہیں. یا سابغا النعم یا دافعا النقم یا نور المستوحشین فی الظلام یا